का जावेद चौधरी का कॉलम है हिंदुस्तान का एक फेरा लगवा दें। शाहजहां चौथा मुगल बादशाह था। हिंदुस्तान की तारीख में उसे आर्किटेक्ट बादशाह के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का वालिद जहांगीर इश्कबाज था। उसने पूरी जिंदगी मलिका नूरजहां की जुल्फ के साय में गुजार दी। नूरजहां का असल नाम मेहरुनिसा था। ईरान से ताल्लुक़ रखती थी और अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत थी। जहांगीर का हरम का हिस्सा बनने से कबल वो बंगाल के मुगल गवर्नर शेर अफगन की बेगम और उसकी बेटी बानो बेगम की मां थी। लाहौर का बानो बाजार नूरजहां की बेटी के नाम पर बनाया गया था। शहजादी बानो भी मुगल महल में पली थी। नूरजहां ने उसकी शादी अपने सौतेले बेटे शहरयार से कर दी। यह जहांगीर का सबसे छोटा साहिबजादा था। शाहजहां का तीसरा नंबर था। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी और उसके लिए वो दिन रात लॉबिंग करती रहती। जहांगीर अपनी बीवी के जेर असर था। उसका अपने कौल उसका एक कौल पूरे मुल्क में मशहूर था। शराब का एक प्याला, आधा सेर भुना हुआ गोश्त और नूरजहां का दीदार हिंदुस्तान के शहंशाह के लिए काफ़ी है। लेकिन वो इस मोहब्बत के बावजूद ये समझता था बादशाहत का असल हकदार शहजादा खुरम है, मगर उसमें बेगम के सामने इनकार की जुर्रत नहीं थी। लिहाजा वली अहद और अगले बादशाह का मामला उलझ गया। सूरत हाल जब तशवीशनाक हो गई तो एक दिन बादशाह ने दरबार आम में शहजादों के इम्तिहान का ऐलान कर दिया। वली अहद का फैसला इस इम्तिहान के बाद होना था। दरबार लगा। चारों शहजादे बादशाह के सामने खड़े हो गए और शहर के अमायदीन दुम दम साध के बैठ गए। बादशाह ने शहजादों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें हिंदुस्तान का तख्त मिल जाए तो तुम इस सल्तनत का किस तरह ख्याल रखोगे? तीन शहजादों ने दावा किया, हम हिंदुस्तान का माँ की तरह ख्याल रखेंगे। लेकिन जब शहजादा खुरम की बारी आई तो उसने निहायत अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर मुझे हुकूमत मिल गई तो मैं बादशाह से महबूबा की तरह प्यार करूंगा। ये दावा रूटीन से हटकर था, लिहाजा बादशाह ने उसे वजाहत का हुक्म दे दिया। शहजादा खुरम का जवाब था, महबूबा से मोहब्बत दुनिया की वाहिद मोहब्बत है जिसमें इंसान दूसरों की जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। लिहाजा जब मैं महबूबा की तरह हिंदुस्तान को बचाने, बनाने, संवारने के लिए जान दे दूंगा और ले भी लूंगा। ये जवाब बादशाह और अवाम सुनकर सवाम को पसंद आया और यूं शहजादा खुरम हिंदुस्तान का अगला बादशाह नामजद हो गया। जहांगीर 29 अक्टूबर 1627 को काबुल से कश्मीर जाते हुए आज़ाद कश्मीर के इलाके बिफर में भिम्बर में फौत हो गया। शराब उसका जिगर पी गया था। बादशाह की लाश आगरा जानी थी, लेकिन सफ़र लंबा और मौसम ख़राब था। मैयत इतनी दूर नहीं जा सकती थी। चुनाचे बादशाह की अंतड़ियाँ और अज़ा भिम्बर के इलाके बाग सर किले में दफन कर दिए गए, जबकि मैयत को बमुश्किल लाहौर तक पहुंचाया जा सका। लाहौर के मज़ाफ़ात में शाहदरा में एक खूबसूरत बाग था। मलिका नूरजहां की इजाज़त से बादशाह को वहां दफन कर दिया गया। शहजादा खुरम उस वक्त आगरा से दूर था। नूरजहां ने उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शहरयार को बादशाह बना दिया। शहजादा खुरम फौरी तौर पर दारुल हुकूमत पहुंचा, शहरयार को गिरफ्तार किया, उसका सर उतारा और हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया। उसने अपनी सौतेली माँ नूरजहां को भी शाहदरा में मसरूर कर दिया। नूरजहां का इंतकाल बाद अज़ां 17 अक्टूबर 1645 को शाहदरा में हुआ और उसे भी वहीं दफन कर दिया गया। शहजादा खुरम ने 1628 को शाहजहां के नाम से हुकूमत का आगाज किया। शाहजहां हकीकत हिंदुस्तान का मोहसिन साबित हुआ। उसने उसे वाकई हिंदुस्तान का महबूबा की तरह ख्याल रखा। पूरे मुल्क में बागात, महल और मस्जिदें बनवाईं। आप ठट्ठा की शाहजहां मस्जिद से लेकर ताजमहल तक हिंदुस्तान की किसी भी इमारत की तरफ देख लें, आपको इसमें शाहजहां के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। शाहजहां 1628 से 1658 तक 30 साल बादशाह रहा। इस दौरान उसकी नज़र ज़मीन के जिस टुकड़े पर पड़ी वो शाहकार बन गया। दिल्ली की जामे मस्जिद भी उसमें से एक है। शाहजहां दारुल हुकूमत आगरा से वापस दिल्ली ले आया। उसने शहर से ज़रा से फासले पर अपने नाम से शाहजहां
آباد کے نام سے الگ شہر آباد کیا اور اس شہر میں 1656 میں سرخ پتھروں سے ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد بنوائی۔ یہ مسجد آج تک اسلام اور مغل سلطنت کی نشانی بن کر ہندوستان میں موجود ہے۔ شاہ جہاں نے سید عبد الغفار بخاری کو اس کا پہلا امام مقرر کیا۔ مغل بادشاہ بدلتے رہے لیکن شاہی مسجد قائم بھی رہی اور اس کے بخاری اماموں کا سلسلہ بھی۔ 1947 میں مسلمانوں نے وطن الگ کر لیا لیکن شاہی مسجد بادشاہ کے دارالحکومت میں اپنے شکوہ کے ساتھ قائم رہی۔ آج کل سید احمد بخاری شاہی مسجد کے امام ہیں۔ پچھلے جمعہ میں خطبہ دیتے وقت بھارتی مسلمانوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ ان کا کہنا تھا 1857 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر برا وقت آیا اور پھر اس نے جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ ہم آج 1947 سے بھی بدتر حالات کا شکار ہیں۔ اس کے بعد سید احمد بخاری نے رونا شروع کر دیا۔ شاہی مسجد میں اس وقت 4-5 ہزار امامی تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شاہ جہاں دلی سے 215 کلومیٹر کے فاصلے پر آگرہ کے تاج محل میں مدفون ہے۔ مجھے یقین ہے امام سید احمد بخاری کے آنسوؤں اور آہوں کی نمی اس تک پہنچی ہوگی اور قبر میں اس نے بھی محسوس کیا ہوگا میری مسجد کے نمازیوں اور میرے حسب نسب کے لوگوں کے ساتھ میری سلطنت میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے 2014 میں دلی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں شاہی مسجد بھی گیا۔ مسجد کے ارد گرد مسلمانوں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ آپ یقین کریں ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ گلیوں میں گرد، کیچڑ، کوڑا کرکٹ کے انبار تھے۔ دکانیں اور مکان گندے تھے۔ ہر چہرے پر بھی اسرت اور غربت ملی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور چہرے پچکے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں گھومتے پھرتے اندازہ کیا مسلمان اپنے ناموں کے بجائے نک نیم سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے اپنا جامو، رامو، میمو، شامو اور لیلو بتایا۔ میرے ساتھ میرے ایک سکھ دوست تھے، یہ دلی وال ہیں۔ ان کے بزرگ تقسیم کے وقت پشاور سے نکل کر دلی آباد ہو گئے۔ سردار صاحب اردو، پنجابی اور پشتو تینوں زبانیں جانتے تھے۔ میں نے ان سے مسلمانوں کے نک نیمز کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عجیب جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا مسلمان بھارت میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ مسلمان اپنے ناموں کے ساتھ نک نیم ایسے کامن نام بھی رکھ لیتے ہیں جن سے ان کے مذہب کا اندازہ نہ ہو سکے۔ یہ اگر اپنے نام محمد بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو میمو کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں عمر، امر، جہانگیر اور زینب زینو بن جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں اس کے بعد دیر تک گلی میں پھرتے مسلمانوں کو دیکھتا رہا اور ان کی بے چارگی پر افسوس کرتا رہا۔ میں نے اس کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی۔ یہ مجھے اٹھ کر ملے اور دیر تک میرے ہاتھ پکڑ کر کھڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا تم لوگ خوش قسمت ہو، کم از کم بے خوف ہو کر پھرتے ہو، جبکہ ہمیں دیکھو ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امام صاحب کی بات درست تھی، کیونکہ بھارت معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا لیکن مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ آج 2014 سے بھی بدتر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بزنس میں یہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں۔ ان کی تعلیم بھی واجبی ہوتی ہے کیونکہ اول انہیں اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا اور اگر مل جائے تو ہندو لڑکے انہیں بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں اور سیاست کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ کانگریس میں پھر بھی مسلمانوں کی گنجائش تھی لیکن بی جے پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں، لہٰذا پھر بھارت میں مسلمانوں کے لیے صرف 3 شعبے بچتے جاتے ہیں، یہ صفائی ستھرائی، مزدوری، میکینکی، کاشتکاری یا پھر ڈرائیوری کریں۔ دوسرا، فلم انڈسٹری میں ان کی کھپت ہوتی تھی۔ ماضی میں اردو زبان، شاعری اور موسیقی اور اداکاری میں مسلمانوں کی گنجائش تھی لیکن جب سے سینما ساؤتھ کی طرف شفٹ ہوا یہ فیلڈ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور مسلمانوں کے لیے تیسرا پیشہ یا شعبہ کرائم رہ گیا۔ چنانچہ ان کے پاس سروائیو کے لیے ڈان یا بھائی بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ آپ کو بھارت میں زیادہ تر بھائی اور دہشت گرد مسلمان کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ لڑکیوں کو ہندو اٹھا کر لے جاتے ہیں یا گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر کسی بھی نوجوان کو سر عام قتل کر دیا جائے گا یا پھر مسجد گرا کر مندر بنایا جائے گا یا پھر مسلمانوں کو سر عام تغلق یا
دہشت گرد کہا جائے گا، پھر ان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ اور بھارت میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سابق چیف آرمی کو یورپ میں کسی بھارتی مسلمان نے روک کر کہا تھا، سر، آپ جب کشمیر میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھارت کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں ضرور سوچ لیا کریں۔ اس بیچارے کی بات 100% درست تھی۔ ہم سب ایک کنٹرولڈ بہتر ماحول میں رہ رہے ہیں، جبکہ بھارتی مسلمان اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جہانگیر کی بنائی مسجد کے سائے میں بھی محفوظ نہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے، ہم سب میں سے جو بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے، آپ اسے چند دنوں کے لیے بھارت بھجوائیں اور اسے مسلمانوں کی کسی محلے میں ٹھہرا دیں۔ اسے تب پاکستان کی قدر ہوگی، وہ اس وقت جانے گا کہ ہم کتنی بڑی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اسے اس وقت معلوم ہوگا اللہ تعالی ہم 25 کروڑ مسلمانوں پر کتنا رحم کرم کیا ہوا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا